جیسا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کا جو ایشو ہے، جو موضوع عدالت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے پہلے قبضہ کیا ناجائز زمین سندھ گورنمنٹ کی، اور سندھ گورنمنٹ کے افسران کی ملی بھگت سے، ان کی اجازت سے، جو کہ الیگل ایکٹ تھا، غیر قانونی کام تھا. 16,895 ایکڑ زمین سرکاری سندھ گورنمنٹ کی، یہ عوام کی زمین تھی، پبلک کی زمین، اس پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد اس نے اخباروں میں دے کر وہ زمین سیل آؤٹ کی، بیچی پبلک کو، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے نام پہ زمین ہی نہیں ہے، وہ زمین بیچ رہا ہے جو اس کا مالک ہی نہیں. اس نے بیچا، اس نے پیسے بڑی مقدار میں انہوں نے پیسے جو جمع کیے. اس کے بعد انہوں نے درخواست دی MDA کہ مجھے آپ زمین الاٹ کر دیں، جبکہ یہ سارا الیگل پروسیس تھا. اور یہ ڈکلیئر سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ یہ سارا MDA اور بحریہ کے درمیان جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ غیر قانونی ہے، اور یہ ججمنٹ پاس ہو چکی ہے. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں اس غیر قانونی کام میں ملوث ہیں. اس میں MDA ہے، DG ہے، ڈائریکٹر جنرل MDA ہے، ڈپٹی کمشنر ملیر ہے، ریونیو بورڈ آف ریونیو ہے، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سارے سندھ گورنمنٹ کے جو افسران جو زمین کو حفاظت کرنا چاہیے تھی انہوں نے قبضہ کرایا بحریہ ٹاؤن کے حوالے اس کے ذریعے، اور اس پبلک کو بیچا. جس کو بیچا ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری زمین ہے ہی نہیں، ان کے پاس ٹائٹل ہی نہیں ہے، ان کا مالک ہی نہیں ہے، میں اپنی زمین کا مالک نہیں ہوں تو کیسے بیچ سکتا ہوں. تو سارا انہوں نے غیر قانونی پروسیس کیا. اس کے بعد امپلیمنٹ بینچ جو آئی، انہوں نے 460 ارب کے عوض ان کو زمین دی کہ بھی آپ اس کو دیں گے. لیکن آج تک جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے کہ جن کو وہ فائلیں دے رہے ہیں وہ اپنی بحریہ ٹاؤن کے پراپرٹی کی فائل لیگل نہیں ہے، اور ان کو چاہیے جو پیسے لیے ہیں تو کم سب رجسٹرار کے پاس اس کی لیز تو کراؤ، لیز کرا کے اس کو ٹائٹل ڈاکیومنٹس اس مالک کے حوالے کے جس نے کروڑوں روپے دیے ہیں. یہ تو پبلک کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے. اور وہ جب پیسے اگر آئیں گے سب رجسٹرار کے اربوں روپے اس سے آمدنی ہو سکتی ہے سندھ گورنمنٹ میں، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. یہ سارا تیسری ہے کہ اس میں 600 ایکڑ پرائیویٹ زمین ہے جو کہ مختلف لوگوں کی ہے، اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. اور 26 کے قریب گوٹ ہیں، ان کو کمپاؤنڈ وال دے کے ان کو ایک کنفائن کر کے بیٹھا ہوا ہے الیگل طریقے سے. وہ لوگ کہاں جائیں، ان کا راستے بند، آنا جانا بند. اور ابھی ان میں جو 23,000 ایکڑ زمین پہ تقریباً اس نے قبضہ کر چکا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ 16,895 ایکڑ سے کچھ ایک ذرا بھی باہر نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو وہ فیصلہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، واپس ہو جائے گا، اور اس کے خلاف ریفرنس داخل ہو سکتے ہیں. یہ سارے معاملات اب بھی بحریہ ٹاؤن آگے بڑھ رہا ہے، گوٹوں پر مسمار کر رہا ہے. تو ترقی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا اسکیم آتی ہے، ایک جگہ آپ دیکھو دبئی لگا ہوا ہے، دوسری طرف اندھیرے میں وہ گوٹ ہے، گوٹوں کو پانی نہیں ہے، ان کو راستے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. تو اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں تو ان گوٹوں کو کم سے کم ان کی جو فیسلٹیز ہیں، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں، اسکول ہے، اس کے جو خلائی اسکول کے لیے کھیل کے میدان ہیں، ان کو وہ زمین دے دو جو آپ بحریہ کو دے رہے ہو. جس ریٹ میں آپ غریبوں گوٹ والوں کو اس ریٹ میں دے دو، تاکہ وہ ان کی زندگی تو محفوظ ہو. جس سے آپ نے ووٹ لیا، جس سے آپ نے عزت پائی، سندھ حکومت بنی، MP MLA بنے، آپ ان کی حفاظت نہیں کر رہے، آپ ایک بلڈر مافیا کی حفاظت کر رہے. سندھ گورنمنٹ اور ان کے نمائندگان MP MLA یہ سندھ دشمنی اور گوشت دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات کہ جو آپ نے عزت جس نے دی آپ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ میرے گزارش ہے گوٹوں کے سلسلے میں جتنے بھی کراچی میں گوٹ ہیں، یہاں بلڈر مافیا ہزاروں لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو جتنے بھی گوٹ ہیں ان کو پروٹیکشن بل لایا جائے سندھ اسمبلی میں ایک MP پروٹیکشن بل پاس کرے. اس میں یہ کہے کہ جتنے گوٹ ایگزسٹنگ ولیج ہیں ان کو ریگولائز کیا جائے، اور ان کے ساتھ جتنی سائڈوں میں زمین پڑی ہوئی ہے 220 چینس میں، یہ لا ہے بورڈ آف ریونیو، 20 چینس کے اندر کوئی بھی کلیکٹر یا آفیسر ریونیو اس کو الاٹ نہیں کر سکتا. اس طرح بحریہ نے جو قبضہ کیا اس پہ قبرستان کو مسمار کر کے قبضہ کر دیا، گوٹوں کو کمپاؤنڈ وال دیا، 20 چین، یعنی اس حد تک تو کوئی الاٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو کس وجہ سے وہ انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، سارا الیگل ہے.
تو اس میں ہمارے نمائندگان خاموش ہیں، ہمارے افسران خاموش ہیں، سارے اس کا حصہ بنے ہوئے بیٹے جو ملک کی بہتری غریبوں کے لیے کریں. آپ کو جس نے ووٹ دیا ان کی حفاظت کے لیے تو کرو، پروٹیکشن بل لاؤ، ساری سندھ کے گوٹوں کے لیے پروٹیکشن بل لاؤ. جہاں گوٹ ہے ان کی حفاظت دو، اگر پرائیویٹ زمین ہے اس کو معاوضہ دو، یا جب سرکار ہے تو اس کے رہنے کے لیے اس کو پروٹیکٹ کر دو فار ایور کے لیے، تاکہ کوئی زبردستی اس کو ڈسپوزس نہیں کرے. جس کو اگر ووٹ نہیں دیا تو وہ اسی دن کہیں کہ ڈیمالش کرو. اینٹی انکروچمنٹ والے جو ہے نا وہ اپنی من پسند لوگوں پہ قبضہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کہیں ان کو ووٹ نہیں دیا، سیاسی دشمنی ہو گئی تو اس کا گھر گرا دیا، گوٹ گرا دیا، مسمار کر دیا. تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اب انسانوں کے لیے کام کرنا چاہیے اپنے قانون کے طریقے سے. اور دوسرا DHA سٹی 19,500 ایکڑ زمین اس کو الاٹ کی، جو کہ کراچی کی زمین ہے، اور سینکڑوں قدیمی لوگ 30 سال ان کو ساری زندگی انہوں نے پاؤں ننگے کر کے زمینوں کی حفاظت کی، جھوپڑیوں میں رہے، انہوں نے جانوروں کو فیس کیا. لیکن ان کے لیے 1 ایکڑ زمین آپ نہیں دے سکتے. ان کی گوٹ کو محفوظ کرو، 10 20 50 ایکڑ اس کے سائڈوں میں رکھ دو تاکہ گوٹھوں کی زندگی تو آسان ہو. آپ بے شک دبئی کے محلات بنا دیں، لیکن اس کو جھوپڑی نہیں رہے گی تو اس کے لیے کیا فائدہ. آپ لوکل لوگوں کے لیے کم سے کم ان کی عزت کو تحفظ کرو، ان کی گوٹھوں کا تحفظ کرو جس نے آپ کو عزت دی ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. 1 لاکھ روپے ایکڑ ان کو دیے، 19,500 ایکڑ. میں چیلنج کرتا ہوں 2 لاکھ روپے ایکڑ آپ دے دو، ہر گوٹھ والا آپ کو بکریاں بیچ کے بھی دے گا، گھر کے سامان بیچ کے بھی آپ کو 1 لاکھ روپے ایکڑ دے دے. تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ ان کو اسی ریٹ پہ دے دو. میں چیلنج کرتا ہوں بکلا کے لیے میں 2000 ایکڑ زمین لیتا ہوں، مجھے دیتا ہوں، ہم بکلا سے چندہ کر کے دے دیں گے. آپ ان کو تو رہائش کے لیے اس کو 100 گز کا پلاٹ نہیں مل رہا، اب ہزاروں ایکڑ. اور جو ان کو بیچ رہے ہو زمین 1 لاکھ روپیہ ایکڑ، اور وہ کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ 15 کروڑ روپیہ ایکڑ. 15 کروڑ روپیہ ایکڑ. اس کا مطلب آپ نے کرپشن کیے. 1 لاکھ میں اس کو دے رہے ہو تو ان آفیشلی آپ نے کروڑوں روپے لیے. نہیں تو آپ مارکیٹ ریٹ پہ 5 کروڑ میں بیچ دو. 5 کروڑ سندھ حکومت کے خزانے میں تو آئے گا. اس سے راستے بنے گے، اس سے اسپتالیں بنے گی، اس کے کوئی اسکول بنے گی. کم سے کم پبلک انٹرسٹ میں کوئی کام تو آئے. یہاں پہ جس کو حفاظت کرنی ہے ملک کی ترقی کے لیے، کرپشن کے خلاف، یا سارے افسران، ان کو بدقسمتی کی بات یہ ہے یہاں پہ کرپٹ لوگ ڈھونڈے جاتے ہیں. SSP کوئی کرپٹ ہے، لے آؤ، جو ہیڈ آفس میں پیسہ پہنچائے، کتنی کمیشن دے گا. تو ظلم کی بات ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ دور آ گیا. اب برے اور کرپٹ لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کتنی کمیشن ملے گی. اور سارے وہ کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں. ڈپٹی کمشنر ہو، SSP ہو، SHO ہو. مجھے تو شرم آتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں. اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اس کو ٹھوکر مار کے چلا جائے، اس کو سسپینڈ ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ ٹرانسفر ہوگی، کیا ہوگا؟ لیکن ایسا ضمیر کی کوئی آواز آئے گی اوپر سے، کوئی اچھے افسران اپنی تعلیم اور اس انسانیت کے لیے کام کریں گے، میں سمجھتا ہوں تو ہی اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے گی. ورنہ یہ کرپشن کا دور، اچھے آدمی آگے آنے کے لیے تیار نہیں. کوئی لینڈ گریبر، ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. اور اس دن یہ بحریہ کا جو ایشو ہوا، کرمنل لوگ جس کو آپ FIR، وہ تھانے کے سامنے آ رہے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی والی بات ہے. اس کے لیے ایک نوجوانوں کو آواز بلند کرنی ہوگی، وکلا برادری کو آواز بلند کرنی ہوگی. نوجوان SSP DC جو بھی پوسٹوں پہ پوسٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اپنی تنخواہ سے گزارا کرنا سیکھو، اور یہ غیر قانونی عمل میں ہاتھ نہیں بڑھاؤ. پھر دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہے، اور آپ ان غریبوں کی دعائیں اتنی ہوں گی، آپ آگے بڑھو. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا کہ اب کرپشن کے خلاف، کرپٹ سسٹم کے خلاف ایک آواز بلند کرو. وکلا برادری، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، SSP ہے، پولیس ہے، SHO. ایمانداری میں بڑا مزہ ہے، اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے. اور یہ ہمیں کام کرنا ہے. اگر ہمیں پیسے ہی کمانا ہے اپنے آپ، اپنے ذات کے لیے، تو وہ تو فقیر جو بھیک مانگتا ہے وہ تو اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس تعلیم، اس طاقت سے اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں. اس معاشرے کو آپ کو تھوڑا سا حصہ دینا پڑے گا. میرا یہ جو بیان یا میں جو کار رہا ہوں، یہ میں اپنا تھوڑا سا حصہ ملا رہا ہوں، تاکہ میری آواز جہاں تک پہنچے، کسی کا ضمیر جو زندہ ہو جائے، تھوڑا سا اس کو اثر انداز ہو. ہم بھی یہ کہتے ہیں وکلا برادری کو کہ آپ صرف پیسوں کے لیے نہیں کریں، آپ وکالت کسی مظلوم کی بھی ساتھ دیں، بغیر پیسوں کی بھی کریں، اور اس ظالم کے گلے تک ہاتھ پہنچے تاکہ کٹڑے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تاکہ تعلیم کا جو رجحان ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کو معاشرے کو تھوڑا ایسا مل سکے.